کبھی کبھی منفی سوچیں اتنی زیادہ آتی ہیں کہ وہ ایک سائیکل کی طرح پھنس جاتی ہیں اور ہم بہت زیادہ ہیلپ لیس اور بہت زیادہ اس میں بے بس محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اب یہ اتنی منفی سوچیں آ رہی ہیں، ہم اس میں سے نکلیں کیسے؟ کبھی وہ منفی سوچیں کسی انسان کے بارے میں ہوتی ہیں، کبھی وہ ماضی کے بارے میں، کبھی مستقبل کے بارے میں ہوتی ہیں۔ تو آج ہم 4 سمپل سٹیپس وہ سمرائز کریں گے جس کے تھرو ہم اس سائیکل کو بریک کرنے میں کچھ حد تک مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 سٹیپ ہے بہت بیسک، جو کہ ہے ہم یوز کرتے ہیں ڈسٹریکشن ٹیکنیکس۔ سب سے پہلے یہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے۔ نیگیٹو تھاٹس آ رہی تھیں، آپ یا تو مووی دیکھنا شروع کر دیں، ٹی وی دیکھنا شروع کر دیں، کوئی کوکنگ سٹارٹ کر دیں، کوئی ایسی ہابی پکڑ لیں، ایکٹیویٹی جو اس وقت آپ کو نیگیٹو تھاٹس میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس سے نکلنے کے لیے ڈسٹریکشن ٹیکنیکس بیسک فرسٹ سٹیپ ہے اس میں سے نکلنے کا۔ سیکنڈ سٹیپ آتا ہے ریلیکسیشن ٹیکنیکس۔ اب ریلیکسیشن ٹیکنیکس میں کیا آتا ہے؟ اس میں آتے ہیں بیسکلی وہ ساری ٹیکنیکس جس سے ہم نے اپنے نروس سسٹم کو ریلیکس کرنا ہے۔ اس میں آ جاتی ہے ڈیپ بریدنگ، جس کے اوپر ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے جس میں ایک ہی پوائنٹ ہے کہ لمبے اور گہرے سانس لینے اور یاد رکھنا ہے کہ ایسے سوچنا جیسے ہم پیٹ میں ہوا بھر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک میں نیچے بھی کر دوں گی تاکہ آپ دوبارہ سے دیکھ لیجئے کہ بریدنگ اور انگزائٹی اور نیگیٹو تھاٹس کا کیا لنک ہوتا ہے۔ اور ریلیکسیشن ایکسرسائزز کیا ہوتی ہیں؟ سمپل سے جیسے ہم گراؤنڈنگ ایکسرسائزز، یہ بھی ایک ویڈیو ہے کہ اپنی 5 سینسز کو یوز کر کے ہم کس طریقے سے ریلیکس کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک مسل ریلیکسیشن آ جاتی ہے کہ ہیڈ ٹو ٹو ہم ایک ایک مسل گروپ کو سوچتے ہیں کہ ہم کانٹریکٹ کریں گے اور پھر ریلیکس کریں گے۔ بالکل ایسے میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دیتی ہوں، جیسے ہم نے آنکھوں کو ٹائٹ بند کیا اور پھر ہم نے ایسے کر کے ریلیکس کیا۔ اس طریقے سے ہم اپنے شولڈرز کو ٹائٹ کیا، پھر ریلیکس کیا، اور ہم ہیڈ ٹو ٹو سارے جو بگ مسل گروپس ہیں ان سے ایک ایک کر کے ہم اپنی باڈی کو ریلیکس کر سکتے ہیں۔ اس میں اور کیا آ جاتا ہے؟ اس میں ہے کہ ایون آپ نے واک پہ چلے گئے، آپ نے گانا سن لیا، وہ سب آپ کو ریلیکس کر دے گا۔ اب تیسرا اسٹیپ کیا آ جاتا ہے کہ باڈی موومنٹ۔ اب وہ کیوں ہے؟ دیکھیں، جب ہم تھاٹس میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہم نیگیٹو منفی سوچوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ وین یو موو یور باڈی یور مائنڈ فالوز، میننگ جب ہم جسم کو موو کرتے ہیں تو برین اپنے آپ پھر اس کے بعد اس کو فالو کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کئی دفعہ تھاٹس اتنی زیادہ منفی گہری سوچیں میں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم اس کو جسے کہتے ہیں کوگنیٹیولی ہم ان کو روک نہیں سکتے، ہم اس کو بات چیت کر کے مینٹلی اس سے نکلنا کئی دفعہ مشکل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے جسم کو موو کریں، یعنی جہاں بیٹھے ہیں اس جگہ سے موو کر جائیں۔ اس کے بعد جو ہے ایکسرسائز کر لیں، کئی دفعہ کہتے ہیں ہائی انٹینسٹی ایکسرسائز شروع کر لیں 5 منٹس کے لیے۔ اگر آپ باہر بھی نہیں جا سکتے، اسٹیشنری جاگنگ، ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کر تیز تیز جاگنگ کرنا شروع کر دیں۔ باڈی جب موو کرتی ہے تو اس کے بعد جو منفی سوچوں کا سائیکل تھا وہ کچھ حد تک اس وقت سے اس میں سے نکل کے ایک اور بہتر جگہ کے اوپر سوچنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ ہو گئے پہلے 3 سٹیپس۔ یہ 3 سٹیپس بہت ضروری ہیں اس سے پہلے کہ ہم 4تھ سٹیپ پہ آئیں، میننگ ہم نے آپ کو ڈسٹریکٹ کیا، ریلیکس کیا، باڈی کو موو کیا تاکہ ہم اپنے نروس سسٹم کو ریلیکس کر لیں۔ اس کے بعد 4تھ سٹیپ ہے تھاٹ ایگزامینیشن۔ مزے کی بات یہ کہ اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو میں بنا چکی ہوں اور اس کی میں بریف سی سمری آج دے دیتی ہوں کہ تھاٹ ایگزامینیشن پہ ہم صرف تبھی آ سکتے ہیں جب ہم نے اپنے نروس سسٹم کو ریلیکس کر لیا۔ جب ہم نے ریلیکس کر لیا تب ہمارے ذہن میں اتنی صلاحیت آ جاتی ہے کہ اب ہم اس چیز کا جائزہ کر لیں ایک اچھے طریقے کے ساتھ، مثبت طریقے کے ساتھ۔ اب تھاٹس کو ایگزامن کرنے کی جو ویڈیو ہے اس کا لنک میں نیچے لکھ دیتی ہوں۔ اس کی سمری یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ سے کچھ تھاٹ کو پہلے لکھ لینا ہے پیپر کے اوپر، اور پھر ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ جو سوچ مجھے تنگ کر رہی ہے اس کی ایویڈنس کیا ہے، اس کی سچائی کیا ہے؟ اگر یہی سوچ جو ہے میرے دوست کو آتی ہے اور مجھے بتاتے، میں ان کو کیا ایڈوائس دیتی، اور پھر وہی ایڈوائس میں اپنے آپ پہ اپلائی کروں گی۔ تیسری بات، اپنے آپ سے سوچے کیا یہ سوچ واقعی مثبت ہے، کیا یہ ہیلپ فل ہے، کیا یہ مددگار ہے میری لائف میں آگے جانے کے لیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر میں اس کو زیادہ توجہ نہیں دوں گی۔ اور پھر چوتھی چیز یہ کہ کیا اس سوچ جو مجھے آ رہی ہے اس کا کوئی اور پرسپیکٹیو ہے، کوئی اور نظریہ ہے۔ اس طریقے سے آپ خود اپنی تھاٹس کا جائزہ کر سکتے ہیں اور پھر اس میں سے نکلنے میں آپ کو کچھ حد تک مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ مگر یاد رکھیں اپنے نروس سسٹم کو ریلیکس کرنا بہت ضروری ہے اس تھاٹس کے سائیکل کو بریک کرنے کے لیے۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور آپ کی کیوریوسٹی کا بہت بہت شکریہ. آپ یہ ویڈیوز اتنے شوق سے دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اگر یہ ویڈیو کسی سے شیئر بھی کر دیں جس کی ہیلپ ہو تو ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.